رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. انتہائی قابل احترام معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس آیہ کریمہ پر کل جمعۃ المبارک کے موقع پر تفسیر پیش کرنے کا موقع نصیب ہوا. وقت قلیل تھا اور اس موضوع پر جو عرض کر رہا تھا اس کے لیے تشنگی محسوس کی کہ کچھ گزارشات اور پیش کرنا چاہتا تھا. تو کل ہی یہ بات بھی عرض کی تھی کہ انشاءاللہ آج کے موقع کے مطابق اپنا بیان مکمل کرتا ہوں، اور جو حصہ میں سمجھتا ہوں مزید ضرورت ہے اس پر اگلا جو بیان آئے گا اس میں دوبارہ بیان وہاں کی مناسبت سے تو ضرور ہوگا، لیکن چونکہ یہ چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں اس موضوع پر بحث جو ہے وہ کلی طور پر تاکہ مکمل کرنے کی جو کوشش ہے وہ کی جا سکے. یوں تو قرآن کریم کلام ذات باری تعالیٰ ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو آج معنی قرآن و سنت کے تحت میں نے سمجھے ہیں شاید یہی حتمی ہیں. اصول حتمی ہیں، فروع میں بے شمار حصے ہیں جن کی سمجھ باریکیاں بہت خوبصورت ہیں، بہت خوبصورت پہلو ہیں. اسی لیے تو 2.5 لاکھ سے زائد قرآن کریم کی تفاسیر جو تحریر ہو چکی ہیں، جانے کتنی ایسی تحریریں ہیں جو پبلک نہیں ہوئیں، جن سے آشنائی نہیں ہے، ان کا کتنا شمار ہے نہیں جانتے. ہم سے بعد اس دنیا کی کتنی زندگی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے قیامت کے حوالے سے، قرب قیامت کے حوالے سے گزارشات پیش کی. تو جس وقت یہ سوال عرض کیا جا رہا تھا اس وقت سایہ اپنی وجود سے 2 گنا زائد ہو چکا تھا کہ اگر کسی مکان کا یا کسی درخت کا سایہ ہے تو وہ لمبا ہو چکا تھا، یعنی عصر کا وقت بھی ڈھل رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالیہ، مفہوم عالی ایسے ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا جیسے ابھی دن بچتا ہے اتنا وقت رہ گیا قیامت کے قائم ہونے. تب سے آج تک یہ صدیوں کا فاصلہ گزرا. قرب قیامت کے حالات اور نشانیاں بے شمار علماء بیان فرماتے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن ابھی وہ حصے جو ظہور مادی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور وہ سارے وہ پہلو جو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمائے ہیں، جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں، وہ ابھی پوری ہونا باقی ہیں. اللہ کریم بہتر جانتے ہیں کہ اس عالم خلق کی حیات ابھی کتنی ہے، لیکن آج تک جتنی تفاسیر تحریر کی گئی ہیں اس میں کہیں کسی جگہ کسی صاحب تحریر نے یہی نہیں ارشاد فرمایا کہ جو کچھ میں سمجھ سکوں یہی حتمی ہے. یہ ایسا بحر ہے کہ اللہ رب العالمین ان علماء کی محنتیں قبول فرمائے جنہوں نے ہمارے لیے قرآن کریم کو اور سہل اور آسان فرمایا. حضرت کے تعارف میں محترم بیان فرما رہے تھے کہ اللہ کریم نے توفیق بخشی کہ آپ نے قرآن کریم کو 3 بار تفسیر کیا. 3 بار تفسیر آپ کی ہے قرآن کریم پر، الحمدللہ. جانے یہ جو وقت، یہ جو عمر بچتی ہے اس کارگاہ حیات میں، اس میں کتنے ایسے لوگ اور خوش بخت اور خوش نصیب ہوں گے جنہیں اللہ کریم یہ توفیق عطا فرمائیں گے کہ وہ کلام ذاتی کی جو نزاکتیں ہیں ان سے مخلوق خدا کو آگاہ کرتے رہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا فرمایا. اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں جو نقطہ میں عرض کرنا چاہتا تھا یا جو آج پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہر لحظہ، ہر آن، ہر جگہ موجود ہے. اب
اس تخلیق جس کی تخلیق خصوصی ہے، عمومی نہیں ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے تخلیق کا نمونہ ارشاد فرما احسن تقویم، جسے نیابت عطا فرمائی، جسے افضل الخلق پیدا فرمایا، وہ خصوصیات عطا فرمائی کہ ذاتی کلام سے نوازا، اپنے مقربین انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے، یہ اس کی عطا، اس کے کرم ہے۔ اس مخلوق کو اس نے پیدا فرمایا، وہ فرماتا ہے اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس کے جی میں جو خیالات آتے ہیں ہم اس کو جانتے ہیں۔ معیت باری تعالی قرب کے اس حیثیت پر پہنچ جائے کہ یہ احساس نصیب ہو جائے کہ میں خود اپنے قریب اتنا نہیں ہوں جتنا ذات میں تغیر و تبدل رہتا ہے، اور اس کا کردار انسانی پر ہے۔ وہ نیت جو اس کے حصے میں ہے، جسے اس نے اختیار کرنا ہے اور ابتدا کرنا ہے اس طرف قدم اٹھانے کا، جس کی رہنمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، وہ شروعات ہیں جو اسے منزل مقصود پر پہنچاتی ہیں۔ جب کردار انسانی انحطاط کا شکار ہوتا ہے تب ہی تو قرآن کریم اسے بیان فرماتا ہے کہ یہ اندھے ہیں، یہ بہرے ہیں اور یہ گونگے ہیں، نہ یہ سن سکتے ہیں، نہ یہ دیکھ سکتے ہیں، نہ یہ بیان کر سکتے، حالانکہ وہ بول رہے ہیں۔ اور جب یہ آیات نازل ہوئیں تو جو مخاطبین تھے وہ اپنے معاشرے کے سرکردہ لوگ تھے، وہ معاشرے کے افراد کو جمع کرتے اور تقریریں کرتے تھے اور مجمع کو اسلام کے خلاف ورغلاتے تھے۔ انداز بیان بھی ان کے ظاہری طور پر ایسے تھے کہ لوگ ان کے تابع آتے تھے۔ گرفت بھی حالات پر اتنی تھی کہ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی بیان سامنے جو ہے وہ کھلی طور پر نہیں کر سکتے تھے، دیکھتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے اپنے معیار سے، لیکن جب حصے انحطاط میں آ کر اپنے معیار پر آتے ہیں تو اس حصے کو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم دیکھ ہی نہیں رہے، تم سن ہی نہیں رہے، اندھے ہو، بہرے ہو، تمہیں کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ چونکہ فقط سماعت اگر یہ ظاہری ہی ہو تو اس پر انحصار قرب الہی کا نہیں ہے۔ انحصار اس سماعت سے جو حصے نیاخانے دل میں اترتے ہیں اور بندہ جو ارادہ اختیار کرتا ہے قرب الہی کی طرف جانے کا اور زندگی میں اس رستے کو اختیار فرماتا ہے جو سنت خیر الانام ہے، وہ ابتدا ہے، وہ شروعات ہیں قرب الہی کی طرف۔ اور یہ وہ حصے ہیں جو مقصود ہیں، جو منزل ہے اس تخلیق کی۔ میں کل بھی یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کسی شے کو بھی دیکھ لیں، کوئی شے بے مقصد نہیں ہوتی، وہ کسی نہ کسی مقصد کے تحت بنائی جاتی ہے۔ آپ دنیا میں ایجادات کو دیکھ لیں، کتنی اقسام ہیں ایجادات کی، کتنی ضروریات کے لیے ہیں، اور ایک ضرورت کی پوری کرنے کی کتنی اقسام ہیں۔ ان ساری ضروریات کو دیکھ لیں تو ایسا نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ یہ محض اتفاقات ہیں، کسی نہ کسی مقصد کو لے کر کوئی نہ کوئی امر یا کوئی نہ کوئی کام کیا جا رہا ہوتا ہے۔ کسی کی نظر میں وہ فضول ہو سکتی ہے، لیکن جو امر اختیار کر رہا ہے اس کے سامنے اگر آپ پر جا کر دیکھیں یا اس سے سوال کریں تو اس کے سامنے کوئی نہ کوئی مقصد ہو، فائدہ مند ہو سکتا ہے، نقصان دہ ہو سکتا ہے، لیکن جو صاحب کار ہے وہ کسی مقصد کو وہ کار اختیار کر رہا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کسی ایسے کی مثال لے لیں جسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شعور نہیں رکھتا، اسے احساس ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے آپ لفظ پاگل استعمال کر لیں، سینس لیس استعمال کر لیں، کچھ لفظ استعمال کر لیں، جسے معاشرہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ شعور ہی نہیں رکھتا، وہ بھی کوئی امر جو کر رہا ہوتا ہے اس سے پوچھیں تو وہ بھی کسی مقصد کو کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ امر ہے بے مقصد، چونکہ اسے تو اتنی بھی سمجھ نہیں کہ اس کے اپنے وجود کی ضروریات وہ کیا ہیں اور ان کی تکمیل کے ذرائع کیا ہیں، لیکن وہ جو غلط سلط بھی کر رہا ہوتا ہے اس کے موٹو میں پھر کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، وہ جا رہا۔ اس کارگہ حیات کی تخلیق اور اس تخلیق میں اس بشر کا پیدا فرمانا یہ کوئی محض اتفاق تو،
الحمدللہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں شناسائی عطا فرمائی کلام ذاتی سے. ساری انسانی استطاعت دھری کی دھری رہ جاتی، اللہ کریم اپنے کلام سے نہ نوازتے تو. اس کا سبب، اس کا سکھانا، اس کی حدود کا تعین فرمانا، یہ وہ پیغام ہے جس کے لیے انبیاء اور رسول مبعوث فرمایا، ہم پر احسان فرمایا بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس حصے کی بھی تکمیل ہو گئی کہ جو انبیاء اور رسول کا مبعوث ہونا، اس کی بھی تکمیل امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. کلام ذاتی وہ عطا فرما جو اس کے لیے نہ رنگ و نسل کی قید رہی، نہ زمانوں کی قید رہی، نہ آبادیوں کی قید رہی، نہ نزدیکی کی بات ہے نہ دوری کی بات ہے. ہمہ جہت ایک ایسا حصہ ہر ایک کے لیے، ہر موسم میں، ہر خطے زمین پر ہر وقت رہنمائی عطا فرما رہا ہے. اب وہ بار الہ فرماتا ہے تو جو سوچ رہا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں. میت باری تعالیٰ تو ہمہ وقت ہے. اب بات ہماری طرف آتی ہے کہ وہ جو ہمارے کیفیت ہے اس کا اتار چڑھاؤ کیا ہے. ہمارا تعلق جو بندگی کا ہے اس کا معیار کیا ہے. اور جب بندہ اس حق سے دور ہو تو انحطاط اتنا دور جا کر آتی ہے کہ لفظ انسان کا جو معنی بعید ہیں یا مفہوم کے طور پر لیا جاتا ہے کہ وہ مخلوق جو باہم مل جل کر رہنا چاہتی ہے. وہ باہم مل جل کر رہنا جو ہے لفظ انسان کے مفہوم میں آتا ہے کہ باہم مل جل کر رہنے والے. اور جب بندہ انحطاط پر جاتا ہے، کمزوری پر جاتا ہے، ذاتی پسند و ناپسند پر جاتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ کتنی دنیا میں مثالیں آ گئی ہیں کہ انسان اکٹھے نہیں رہ پا رہے. کتنے ظلم ہو رہے ہیں، کتنی جنگیں ہو رہی ہیں، کتنے فساد ہو رہے ہیں. حالانکہ تخلیقی طور پر وصف اس کے اندر ہے وہ جو مل جل کر رہے انسان. ہم تو انسانیت سے بھی گرتے چلے جا رہے. پھر بظاہر معاشرے کا آپ بغور جائزہ کیجئے گا، اپنے رہن سہن کو دیکھیے گا، اپنی آبادیوں کو دیکھیے گا، اپنی عزیزداریوں کو دیکھیے گا، اپنے خاندان اور اپنی ذات کو دیکھیے. بظاہر ہم جہاں مل کر بیٹھے بھی ہیں عجیب سما پیدا ہو گیا ہے کہ اجتماع ہے لیکن ہر کوئی اکیلا ہے. تخلیقی طور پر باہم مل جل کر رہنے والی مخلوق اپنے ان اسلوب سے ہٹ گئی جو خالق کے دیے ہوئے ہیں، تو انحطاط اس حد کو پہنچ گئی کہ ایک مجمع ہے لیکن سارے اکیلے ہیں. آپ گرد و پیش دیکھ لیں، آپ بازاروں میں دیکھ لیں، آپ ہمسائیگی میں دیکھ لیں، آپ اپنے خاندان اور اپنے مزاج میں دیکھ لیں. اور وہ محسوس کیا کرے گا جسے میت باری تعالیٰ ہی محسوس نہیں ہو رہی، وہ انسان کی عظمت کو کیا سمجھ پائے گا. اور وہ مالک کل کائنات فرماتا ہے تو جو سوچ رہا ہے وہ میں جانتا ہوں. اب غور فرمائیں، سارے دین کا حاصل ہے کیا؟ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے سارے قرآن کریم کا خلاصہ دیکھنا ہو تو سورہ یاسین دیکھ لو، اس کا خلاصہ دیکھنا ہو تو سورہ فاتح دیکھ لو، سورہ فاتح کا خلاصہ دیکھنا ہو تو بسم اللہ دیکھ لو، اور پھر بسم اللہ کا خلاصہ دیکھنا ہو تو بے کی جو نقطہ ہے با تلبس کی اسے دیکھ لو. اور یہ بے جو ہے جب کسی چیز کے ساتھ جڑتی ہے تو جو بسم اللہ شروع اللہ کے ساتھ یہ ساتھ جوڑ دیتی ہے کہ بندگی کا رشتہ اس مخلوق کو خالق سے نصیب ہو جائے. سارے دین کا حاصل یہ ہے. اور جب اس حق سے بندہ ہٹ گیا تو اپنے وجود سے ہی اس کو ناآشنائی ہوگی. اپنے رہن سہن اور اپنے معاشرت اور معاملات میں ایسا ہو گیا اجتماع ہیں اور ہم اکیلے ہیں. کیا کیسی عجیب بات. تو اللہ کریم
تو ہمہ وقت ہر لہجہ ہر جگہ موجود ہے۔ نکتہ یا بات یا سوچ ہماری طرف کرنے کی ضرورت ہے کہ اس نے تو کرم فرمایا، ہمیں پیدا فرمایا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کنت کنزا مخفیا، ایک ایسا خزانہ ہے اللہ کی ذات جسے کوئی جان نہیں سکتا۔ ایک تو ہوتا ہے نا جان نہیں جانتا، وہ اور بات ہے، استطاعت ہی نہیں ہے، اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ ذات باری تعالیٰ کو کوئی جان سکتا، جرأت ہی نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل امین نے کیا عرض کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شب معراج کے روز علماء بیان فرماتے ہیں نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدم نہیں آگے اٹھا سکتا، تجلیات ذاتی سے میں جل جاؤں گا۔ جرأت ہی نہیں ہے، استطاعت، طاقت ہی نہیں ہے کہ شناسائی کو جا سکتے۔ قرب الہی جس پر ہم بحث کر رہے ہیں، آؤ اس کے حضور سر بسجود ہو جائیں، اللہ راضی ہوگا، اس کا قرب ہوگا، میں کہتا ہوں نہیں، میری آج طبیعت نہیں ٹھیک، پھر پڑھ لوں گا نماز، میری مصروفیات ہیں، کاروباری حیات ہے، بھائی بے شمار سبب ہیں، فارغ ہو کر آؤں گا، پھر جماعت کے ساتھ پڑھ لوں۔ طرح طرح کی اور عجیب عجیب ہمارے اعتراضات ہم اپنے آپ کے سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں اور عبادات نہیں اختیار کر رہے۔ میاں یہ ہمارا پہلو ہو سکتا ہے، میں نماز نہیں پڑھ رہا یا فلاں نماز کی ادائیگی با جماعت نہیں کر رہا، یہ ہماری سوچ، ہمارے فکرے اور ہمارے انداز بیاں ہو سکتے ہیں۔ اس بندے اور مالک کے درمیان تعلق کیا ہے؟ اسے قبول ہے کہ یہ اس کے حضور سجدہ بھی کرے یا نہ کرے؟ بڑی باریکیاں ہیں، امور تکوینی جو ہیں اسے ہم نہیں کلی طور پر سمجھ پاتے۔ دوست کہتے ہیں کہ ہم نے جی بڑی ذکر کی دعوت دی، وہ نہیں سمجھ پا رہے، یا کہتے ہیں سمجھ آئے تو اختیار نہیں کر رہے۔ میں نے کہا بات یہ نہیں ہے، تبلیغ کا اصول یہ نہیں ہے کہ آپ اگلے کے سر پر بیٹھ جائیں کہ ہاں بھائی تم کلمہ پڑھو، نہیں پڑھتے تو تمہیں نہیں چھوڑوں گا، یہ بات نہیں ہے۔ آپ خوبصورت انداز سے اور اصولوں پر پوری طرح خود قرآن و سنت پر بعمل ہوں، اور جو میسر آ سکے جتنی استطاعت ہے اخلاص سے، خلوص سے، محبت سے، اچھے انداز سے مخلوق تک یہ حق پہنچانے کی کوشش کرے۔ انہیں شرف قبولیت نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہمارا مسلمان بھائی ہے، ہمیں اسے دعوت حق دے رہے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ جی وہ بے عمل ہے اور ہم باعمل ہیں؟ یہ تو ترازو ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ تو اللہ کریم بہتر جانتے ہیں کس بندے پر اس کا کیا کرم ہے اور کس نے اپنے لیے کیا بدبختی پیدا کر رکھی ہے، یہ اللہ اور اس کی مخلوق کے مابین ہے، ہم وہاں نہیں ججمنٹ کر سکتے۔ ہاں ایک سمجھ آتی ہے، اللہ کی عبادت اگر اختیار نہیں کی جا رہی تو یہ تو اصول شرعی ہے، قرآن و سنت بتا رہے ہیں یہ کوئی عمل ایسا نہیں ہو سکتا جو عند اللہ مقبول ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان جو تعلق ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو منظور ہو کہ اس کے حضور سجدہ ریز ہو، چونکہ اللہ کریم کے ہاں ضرورت نہیں ہے کہ مخلوق سجدہ ریز ہو تو اللہ جل شانہ کا جو نظام ہے اس نے چلنا ہے، ایسی نہیں۔ ہماری ضرورت ہے، ہمیں اس قابل کرتے ہیں نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، عبادات ہمیں اس قابل کرتے ہیں کہ قرب الہی نصیب ہو سکے۔ تو جب یہ حصے انحطاط کے آتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے تو بڑی کوشش کی، اس کو تبلیغ کی، اس کو درس و تدریس کی کوشش کی، اسے پڑھایا سکھایا، سخت بھی نہیں بولا، بڑے پیار سے بولا، سیدھا کہا بھی نہیں، سامنے اختیار کر رہا ہوں کہ شاید یہ میرے ساتھ اس طرح، تو یہ نہیں مان رہا کسی صورت میں، نے کہتا ہوں ہم مکلف بندے سے منوانے کے نہیں ہیں، پہنچانے کے۔ مبلغ کا کام ہے کہ حق پہنچائے، اختیار پہلے کرے، فرض پہلے ذات ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں سچ بولا کریں جی، سچ بولا کریں، اور خود سچ نہ بولوں، وہ میرا کہنا کس کار آئے گا، وہ میری تبلیغ کس کار آئے گی، میرے الفاظ پر اثرات کیا مرتب ہوں گے، مخلوق اس کو کیا مانے گی؟ تو ضروری امر جو یہ ہے، فرض جو پہلا فرض یہ ہے، میں خود دین کو سمجھوں، سیکھوں، اسے اختیار کروں، محض اس لیے کروں کہ اللہ کریم نے عبادت کے لیے پیدا فرمایا، محض اس لیے کروں کہ وہ عبادت کے لائق ہے۔
عبادات سے کیا حاصل ہوتا ہے یہ مقصود نہیں، عبادات سے فقط اس کی رضا مقصود ہے۔ اعلیٰ ترین مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا حکم ہے، وہ عبادت کے لائق ہیں، دیٹس اٹ۔ اس سے مجھے سکون ملا، میری زندگی میں سہل اور آسانی آ گئی، یہ مقصود نہیں ہے۔ اس کی کرم نوازی، عبادات کی شرف قبولیت کے ساتھ مجھے سکھ دے دیا، مجھے اور آسانی زندگی کی بھی دے دی، دنیاوی معاملات سہل فرما دیے، مصیبتیں ٹال دیں، یہ اس کی کرم نوازی ہیں۔ میں سجدے اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھ سے مصیبتیں ٹال رہا ہے، میں تو سجدہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو جاننا اور اس پر عمل اختیار کرنا یہ پہلے میرے ذمہ، اس کے بعد تبلیغ۔ اور اس جاننے اور عمل کرنے کے درمیان ایک عجیب نقطہ ہے جو اس آیہ کریمہ میں ہمیں بیان کیا جا رہا ہے کہ اس رب نے جس نے اس کو انسان کو پیدا فرمایا وہ جانتا ہے یہ کیا سوچ رہا ہے، یعنی ایمان اس درجے کا ہو جائے کہ ہمہ وقت احساس ہو کہ میرا تو لمحہ لمحہ اللہ کے روبرو ہے۔ اب اس احساس کے لیے ضرورت پیش آتی ہے، دیکھو اللہ کی وحدانیت، اس کی بندگی، حدود شرعی، سارا جتنا بیان ہے اسے کہتے ہیں تعلیمات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے امین جو ہیں علماء کرام۔ شعبہ تصوف، ذکر، اذکار، اور جب اس کیفی شعبے کی بات آتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی کی پسند و ناپسند پر تعمیر ہے، نہیں، یہ بھی اسی طرح تعلیمات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تسلسل ہے دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور کون سا ایسا حصہ ہے جس سے یہ سمجھ سکو کہ میں اللہ کے روبرو ہوں، اس کیفیت کا محسوس کرنے کے لیے جاؤ، ایمان میں لے آیا کہ اللہ کے روبرو۔ نیا خانہ دل میں ایمان کا درجہ اس مضبوطی پر ہو جائے کہ آپ کا ہونا اور میرا آپ کے روبرو ہونا، اس میں تو غلطی لگ سکے، اس احساس میں مجھے فرق نہ لگے کہ میں اپنے اللہ کے روبرو، اور اس روبرو ہونے اور اس معیت کی کیفیت کو جب اور بڑھوتی نصیب ہوتی ہے تو تقرب اور قرب کی یہ کیفیت نصیب ہوتی ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ شاہ رگ بھی وجود میں ہے، شاہ رگ کے اندر بھی کچھ حصے ہوں گے، جینز ہوں گے، ایک تعمیر ہوگی، کچھ چیزیں ہوں گی جس سے شاہ رگ بھی بنی ہوگی، شاہ رگ کی حیات کا سبب بھی میرے خون کی گردش ہوگی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب مفہوم عالی اس آیہ کریمہ پر جائیں گے تو یہ کہنا حق ہے کہ میں خود اپنے اتنے قریب نہیں ہوں جتنا میرا رب میرے قریب ہے۔ تو اس قرب کا ہونا کیا تعلیمات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کلی طور پر پابند نہیں کر دے گا؟ مخلوق کے روبرو ہونا حدود و قیود میں لے آتا ہے، اور جب احساس ہو کہ جو خالق ہے، جس نے پیدا کیا، جو رازق ہے، جو دے رہا ہے اور میں کھا رہا ہوں، جس نے پیدا کیا اور میں جی رہا ہوں جب تک اس کی مرضی، جو رازق ہے، جس نے رزق دیا اور میں کھا رہا ہوں، اور اس سارے کا حساب لے کر اس کے حضور روز معاشر پیش ہونا ہے، تو جب دست بستہ روز کہیں گے نا مالک یوم الدین، تو ریشہ ریشہ وجود کا کانپ جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ نہیں؟ آپ کا ارشاد ہے کہ نہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے؟ آپ کا ارشاد عالی ہے کہ نہیں کہ آپ جس گلی سے تشریف لا رہے ہوتے ہیں شیطان اس گلی کو چھوڑ دیتا؟ قیامت کی جب تلاوت آتی ہے اور روز معاشر کی بات آتی ہے تو آپ غش کھا کر گر جاتے ہیں۔ اب بندگی کی کیفیت دیکھیں نا، صحابی رسول ہیں، امیر المومنین ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جس کے صدقے اللہ نے تمام مخلوق پر رحم فرمایا،
آپ منبر رسول پر یہاں بیٹھتے ہیں، 2 سیڑھیاں ہیں. حضرت ابوبکر صدیق خلیفۃ المسلمین، جب آپ نے خلافت سنبھالی تو آپ نے وہ پہلی جگہ چھوڑ کر دوسری پر بیٹھے. آپ نے فرمایا یہ پہلی نشست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، میں یہاں دوسری پر بیٹھوں. دوسرا فرد، وہ عظیم ہستی جسے اللہ نے منبر رسول پر اسی تسلسل میں تیسرے درجے پر بیٹھنے کی جو ہے حصے عطا فرمائے، انہوں نے فرمایا مجھے خلیفہ رسول نہ کہنا، یہ مقام حضرت ابوبکر صدیق کا تھا، مجھے امیر المومنین کہو، لیکن نشست انہیں بھی منبر رسول پر ملی اور وہ تیسری سیڑھی پر بیٹھتے تھے. وہ فرماتے تھے جس پر حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے اس پر نہیں، اس سے اگلی نیچے پر بیٹھوں گا. اس ذات کے سامنے اور اتنے منتظم، اتنے جری، اتنے مضبوط اعصاب کا مالک کہ ظاہری طور پر بھی ان کا حکم معلوم دنیا کے 3 حصوں تک چلا گیا. غیر مسلم آج بھی تحقیق میں کہتے ہیں کہ اگر یہ عمر کا وقت اتنا اور ہوتا تو پھر دنیا میں اور کچھ نہ ہوتا سوائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب بات قیامت کی آتی ہے تو وہ گلی ہے یا چوراہا ہے یا مسجد ہے یا جہاں بیٹھے ہیں، جو تذکرہ ہو اللہ رب العالمین کے حضور حاضری کا کہ دست بستہ اس کے حضور حاضر ہونا ہے، غش کھا کر گر جاتے. کیسی بندگی ہے. ہماری محبتیں جو ہیں وہ خوف کی ماری ہوئی محبتیں ہیں. ہماری جو محبتیں ہیں وہ سودے ہیں لین دین کے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں میں نے اتنی نمازیں پڑھی پھر میرے گھر بیماری کیوں ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ میں جی روز تسبیح کرتا ہوں پھر میرا بچہ کیوں بیمار ہو گیا. میں جی تہجد بھی پڑھتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آئی میرے گھر سے بیماری کیوں نہیں نکل رہی. ارے میاں ہم خاص نیت کرتے ہیں تہجد کی یا نماز کی برائے بیماری. درود شریف کی تسبیح، درود شریف وہ حصہ ہے جو تسبیح میں سب سے افضل ترین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے یہ نصیب ہو جائے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے لیے یہ درود شریف کی تسبیح کافی ہے. ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں کہ مجھے میرے گھر میں جو ہے وہ مال و دولت بڑھ جائے. دیکھو گرتے گرتے کہاں تک ہم چلے. اب جاننے کے حصوں پر بات کرو کہ جانتا ہر کوئی ہے. مجھے جو واقعہ میں نے ابھی تک 2-4 حصے بیان کیے آپ سب نے مجھے سارا لا کر جواب دیا کہ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں اور حصے ایمان کے بول دیتا ہوں، عبادات کے بول دیتا ہوں. آپ کہیں گے آپ مجھ سے زائد بہتر جانتے ہوں گے. ہمیں کیوں نہیں محسوس ہو رہا کہ ہمارا لواں لواں اللہ رب العالمین کے قرب کو محسوس کر رہا ہے. قرب الہی کی یہ کیفیت قرآن بیان فرما رہا ہے، حق ہے، ہمیں کیوں نہیں محسوس ہو رہی. تعلیمات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب قلوب میں کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزین ہوتی ہیں تو قرب کی وہ کیفیت نصیب ہوتی ہے، وہ چاشنی محسوس ہوتی ہے. بندہ محسوس کرتا ہے کہ میں اپنے اللہ کے روبرو ہوں. اور جب قرب کی کیفیت محسوس ہو کہ نہاں خانے دل میں بھی جو سوچ رہا ہوں میرا رب العالمین جانتا ہے، جس کے حضور جا پیش ہوں گا، اس کی سوچ کیسی ہوگی. اسے احساس ہوگا کہ میں منبر رسول پر بیٹھ کر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوں تو اس میں اپنی مرضی نہ ڈالوں. ان لوگوں سے مجھے اپنی تعریف مقصود نہیں ہے. کیا درکار ہے؟ اللہ راضی ہو. لوگ کیا رائے قائم کرتے ہیں اس کی حیثیت ثانوی ہو. مقدم کیا ہو؟ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو. یہ اللہ اللہ اس لیے نہیں کرائی جاتی کہ کوئی ہمارے ہاتھ چومتا پھرے یا ہمیں کوئی یہ مانتا پھرے کہ یہ روزی رساں ہے. نہیں، یہ تو کوئی بات کہنے کی نہیں ہے. یہ تو جو حق ہے کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلیمات پر یقین نصیب ہوتا ہے اور جو قرب الہی کی کیفیات نصیب ہوتی ہیں، اس کے حصول تو وہ ہے.
اور وہ کیا کسی کو اللہ اللہ سکھا رہا ہوگا جسے خود کو مخلوق سے مقصود ہوگا، اس سے کیفیات کسی کو کیا حاصل ہو سکتی۔ لیکن ایک عجیب نکتہ ہے، اس سارے معاملے کا انحصار میری اور آپ کی اپنی نیتوں پر ہے۔ اولیاء اللہ کے واقعات میں حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک واقعہ بیان فرما رہے تھے، فرماتے ہیں بہت بڑے ولی اللہ تھے، تو دن بھر لوگ ان کے پاس آتے رہتے تھے، دین سیکھتے رہتے تھے، محبت میں بیٹھے رہتے تھے کہ چلو کچھ وقت برکت میں وہاں حضرت کی گفتگو میں گزر جائے گا، میت میں گزر جائے گا، کوئی کیفیت کا ذرا ہمیں بھی مل جائے گا۔ ایک مجمع رہتا تھا، شام اپنی عبادات میں ہوتے، دن جو وقت لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا ہوتا تو اس میں بے شمار لوگ۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک چور، وہ سارا دن حضرت جب باہر بیٹھتے محفل لگتی وہ بھی بیٹھا رہتا، رات چوریاں کرتا، دن وہاں محفل میں بیٹھا رہتا، اور سنتا تو تھا نا جی، جو بیان فرما رہے تھے وہ الفاظ بھی سن رہا ہوتا تھا، جو حصے بیان کر رہے ہوتے سن رہا ہوتا تھا، رات چوریاں۔ تو اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگ سمجھیں کہ یہ تو نیک اور صالح ہے، دیکھو بزرگوں کے پاس بیٹھ کر دین سیکھ رہا ہے، تو رات چوریاں کرتا ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت تک یہ پردے رہتے ہیں، ایک حد سے جب تجاوز ہو جائے تو من جانب اللہ پردے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب شک ہونا شروع ہو گیا لوگوں کو کہ چور تو یہی ہے جو سارا دن یہ سر پر ٹوپی اوڑے بزرگوں کے پاس بیٹھا ہے، تو وہ سمجھدار تھا، اس نے کہا اس سے پہلے کہ پکڑا جاؤں بہتر ہے یہاں سے نکل جاؤں، اور نکل گیا۔ اب بھوک مرتا کیا کرتا، کام تو آتا کوئی نہیں تھا، تو جو چوریاں ہی کرنی تھی، جہاں نئی جگہ گیا کیسے وہ ایک دم سمجھ لے کہ کہاں کس گھر میں کون لوگ ہیں، کم ہیں زیادہ ہیں، کیا مال ہوگا، اسے کچھ سمجھ نہ آئی۔ اس نے کہا اور کچھ ہو نہ ہو بزرگوں کی طرح بیٹھ جاؤں، لوگ آنا شروع ہو جائیں گے تو کچھ مجھے بھی ملتا رہے گا۔ وہ بزرگ بن کے بیٹھ گیا جی، آبادی کے قریب، اس علاقے سے دور چلا گیا۔ جو کچھ اسے آتا تھا اس طرح کی باتیں اس نے شروع کر دیں۔ اب باتیں تو حق تھی، سچ تھی، جو کیفیات کی بات کر رہا تھا وہ بھی ایسی تھیں جو واقعتاً بزرگ بیان فرما رہا، سنتا رہا۔ اس آبادی سے کچھ نوجوان اس کے پاس آ کر آنا شروع ہو گئے، کچھ دو چار نوجوان، انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ سکھاؤ، یہ جس کیفیت کی بات کرتے ہو، جس تصوف کی بات کرتے ہو، ہمیں بھی یہ سکھاؤ۔ انہیں سکھانا شروع، اب آتا تو اسے تھا، الفاظ تو اس نے یاد کیے ہوئے تھے، وہ بولنا شروع ہو جاتا۔ اللہ کی شان صدقے دل سے ان آنے والے نوجوانوں کی وہ اللہ کریم نے ایسی قبول فرمائی کہ ان پر کیفیات وارد ہونا شروع ہو گئی، اور حالات منکشف ہونا شروع ہو گئے ان کے اپنی عبادت کے۔ ایک دن وہ موجود نہیں تھا تو وہ آپس میں بات کر رہے تھے، دو چار بیٹھے ایسے، لوگ آتے جاتے، کھانا لے آتے، کوئی چیز لے آتے، ان کا وہ نظام چلا ہوا تھا۔ تو وہ بیٹھے بات کر رہے تھے کہ یار مجھے تو سبق سمجھ آتے ہیں کہ قرب الہی کی جو منازل اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہیں مجھے نظر بھی آتی ہیں، آپ کی بھی نظر آتی، پتہ نہیں ہمارے استادوں کی کتنی اوپر ہیں، ہمیں تو نظر ہی نہیں آتی۔ یہ قرب الہی کی جو منازل ہمارے استاد کی ہیں بہت بلند ہے، ہمیں تو نظر نہیں آتی۔ تو یہ بات کر رہے تھے تو حضرت آ گئے، تو انہوں نے کہا کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے عرض کی، انہوں نے کہا حضرت بات یہ ہے، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے اسباق نظر آتے ہیں، اور ہم نے بڑی کوشش کی کہ آپ کا سبق لیکن بہت بلند ہے حضرت، ہمیں نہیں نظر آیا۔ تو انسان ہے نا جی، اس کا شریر کام گیا، وہ رو پڑا۔ اس نے کہا بیٹا بات یہ ہے، بیٹھو میں تمہیں اپنے سبق بتاتا ہوں۔ میں چور، اور میں چوری کے پکڑے جانے سے بھاگا، اور میں نے اللہ کے بندوں کا کلام بیان کیا روٹی کھانے کو، اور تو نے خلوص سے اختیار کیا، اللہ نے تجھے عطا فرما دیا، میرے منازل ہوں تو تمہیں نظر آئے۔ تو اٹھ کھڑے، انہوں نے کہا نہیں بس میرے سے کافی، اور بس نہیں، تمہیں جو پتا تھا بتایا سیکھا۔ انہوں نے کہا حضرت ٹھہر جائیں، آپ کا اور اللہ کے مابین کیا معاملہ ہے، اللہ نے آپ کو سبب بنایا ہمارے لیے دین کی رہنمائی کا، تو ایسا نہ آپ نہ اٹھیں۔ اس
آنے والے جس سے وہ جھوٹ بول رہا تھا اس کے خلوص پر اتنا انحصار آیا حالات کا کہ وہ بندہ جو چور تھا، جھوٹ بول رہا تھا، اسے بھی نصیب ہوگی توبہ۔ جب ہم گلہ کرتے ہیں نا علماء سے، جب ہم گلہ کرتے ہیں نا صوفیاء سے، چھوڑو اس گلے کو، ٹٹولو یہاں سے۔ میرے جو دل کی کتاب ہے اس میں کون سے لفظ لکھے ہوئے ہیں، میں جو کلام کر رہا ہوں اس کا انحصار کس نیت پر ہے؟ وہ نیتوں کا مالک جانتا ہے تو دل میں کیا سوچ رہا ہے، فرمایا، اور اس کے جی میں جو خیالات آتے ہیں ہم اس کو جانتے ہیں۔ یہ احساس نصیب ہو جائے کہ میرا اللہ میرے دل کا حال جانتا ہے، تو کیا کیفیت ہوگی؟ پھر یہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، جو نقطہ میرا رہ گیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ وہ تسبیح ہے جب ذاکرین لطائف پختہ کر لیتے ہیں تو ابتدائی منازل جو ہیں ان میں تیسری منزل ہے مراقبہ اقربیت۔ اس میں اس تسبیح بتایا جاتا ہے کہ اسے آپ تلاوت کریں۔ اور کئی لوگ بات کرتے ہیں کہ اللہ اللہ کی اور تسبیحات کے اثرات کی۔ اللہ نہ کرے میں یہاں سے کوئی تلخ جملہ بول دوں، آپ خوش ہوں گے یا دکھی ہوں گے؟ دکھی ہوں گے۔ اور اگر میں یہاں سے کوئی اچھا جملہ آپ کی عزت افزائی میں بول دوں تو آپ ناراض ہوں گے یا راضی ہوں گے؟ دونوں پر آپ کا ریئیکشن آئے گا۔ زبان میری، وجود میرا، بولا میں، آپ کو کیا ہوا؟ او بھائی ہوا یہ کہ جو کچھ میں بولا اس کے ساتھ جو میری کیفیت تھی وہ آپ تک پہنچی، تو آپ اس کی ریئیکشن میں ناراض بھی ہو سکتے ہیں اور راضی بھی ہو سکتے ہیں۔ ایسا ہے میرے اور آپ کے الفاظ میں کیفیات جا رہی ہیں اور اللہ 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 میں کیفیات نہیں ہوں گی۔ یہ سوچنے کی بات نہیں ہے، اختیار کرنے کی بات ہے۔ اس کا اختیار کرنا، ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وحدانیت باری تعالیٰ کا ایمان ہو، وہ پھر مخلوق کے در پر سجدے کرے کہ اگر اس سے واسطہ ہوا تو میرا رزق بڑھے گا، اس سے تعلق ہوا تو معاشرے میں میری عزت بڑھے گی۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ یہ کیا ہے؟ اسے فقہی بحث پر کھولنا شروع کر دو تو یہ کوئی نہ کوئی تاندر مل جائے گی جو شرک کی پہلو ہوگا۔ وہ فرماتا ہے وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تو جہاں کہیں ہے میں تیرے ساتھ، wherever you are Allah is with you۔ ہم مجمع میں اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہے ہیں، یہ ایمان کی چاشنی ہے۔ اور جسے میت ذات باری تعالیٰ محسوس ہو جائے اسے دنیا میں اکیلا کھڑا کر دو، کیا وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرے گا؟ ہو نہیں سکتا۔ اس میت کی سپرلیٹو حصہ ہے، اس قرب کی ترقی ہے اقربیت، اور اس تسبیح کا اس میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب اس مراقبے پر رہو تو اس تسبیح کو پڑھتے رہو، قرب الہی کی کیفیت تمہیں نصیب ہو۔ دین اسلام کسی فرد کی، کسی مولانا صاحب کی، کسی بزرگ کی، کسی صوفی کی ملکیت نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ انداز سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اختیار فرمایا، پہنچانے کا حق ادا فرمایا۔ مخاطبین میں یا ایھا الناس سے بات آتی ہے، ہم سارے اس میں، ملکیت نہیں ہے کسی کی۔ اس لیے اس جھگڑے میں نہ پڑا کریں کہ یہ اس بات کو نہیں مانتا، یہ تو فلانا بزرگ کہہ رہا۔ دیکھا کرو قرآن کے مطابق ہے، سنت کے مطابق ہے، جو حدود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر اس کے مطابق ہے،
تو میاں اس کی تو بات نہیں، یہ تو میری بات ہے۔ اونرشپ جب آئے گی نا دین اسلام پر، میری بھی اور آپ کی، پھر یہ گلے کم ہو جائیں گے، نہیں رہیں گے۔ چونکہ جب بندہ حقوق اللہ کی طرف جاتا ہے تو اس قابل ہوتا ہے کہ وہ حقوق العباد پورے کر سکے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ کہے، ہم کہتے ہیں یہ فکرے میں نے سنے، حقوق اللہ کی خیر ہے جی، اللہ معاف فرمائیں گے، حقوق العباد نہیں چھوڑنے۔ میاں جو اللہ کے حقوق نہیں پورے کر پا رہا وہ ہو نہیں سکتا کہ مخلوق کے حقوق پورے کرے۔ مخلوق کے حقوق پورے کرنے جاؤ گے تو جگہ جگہ تمہیں اللہ کی پسند اور ناپسند جو ہے وہ حدود و قیود کا تعین کرے گی، ورنہ اپنی پسند کو ڈال دو گے، اور جب اپنی پسند کو ڈال دو گے تو لوگوں کے حق تم پورے نہیں کر سکو گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ پھر جب شعبے تصوف پر بات آئے تو اسے شعبے نہ کہا کرو، دینی شعبے، بے شک سارا دین ہے، دین کے شعبہ جات ہیں۔ تبلیغ کے لیے جانا ہے، الحمدللہ، لوگوں کو پڑھانا ہے، بیان کرنا ہے، الحمدللہ، اکیلے کو سکھانا ہے، جماعت کو سکھانا ہے، الحمدللہ، خود سیکھنے جانا ہے، الحمدللہ۔ آپ کسی پہرائے میں بھی کھڑے ہو کر دیکھ لیں، کیا ہر دین کے شعبے میں صدق دل درکار ہے یا نہیں درکار؟ تبلیغ پر بندہ وہ بھی جا سکتا ہے جو عمومی حصوں تک علم رکھتا ہے۔ عمومی حصوں کے علم رکھنے والا بندہ فتویٰ نہیں دے سکتا، فتویٰ دینے کا حق جو ہے وہ مفتی کا ہے۔ لیکن عمومی علم والے کو بھی اخلاص درکار ہے اور مفتی کو بھی اخلاص درکار ہے۔ دارالافتاء آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مدرسہ دارالافتاء بھی ہے، اس میں ہر مدرسے میں دارالافتاء نہیں ہوتا، ہر مبلغ جو ہے وہ عالم نہیں ہوتا، فارغ التحصیل عالم نہیں ہے ہر مبلغ، ہر مدرسہ دارالافتاء کا حامل نہیں ہے، یہ ہمارے سامنے ہے۔ لیکن کوئی پہلو ہو، ذاتی حیثیت سے دین پر عمل کرنا ہے یا اجتماعی حیثیت سے، خود پڑھنا ہے یا پڑھانا ہے، سیکھنا ہے یا سکھانا ہے، بولنا ہے یا سننا ہے، کسی پہل میں بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ اخلاص درکار نہ ہو۔ اگر کہیں خلش آ گئی تو منافقت کی بات آ جائے گی، حق ختم ہو جائے گا۔ تو جب بات اللہ اللہ کی جائے گی، جب بات کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے گی، تو پھر کون سا شعبہ ہے جس میں کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں ہے؟ وہاں خالص نیت کی ضرورت نہیں ہے، وہاں اور بندگی کی جو کیفیات ہیں وہ نصیب نہ ہو، بات یہ نہیں ہے۔ پھر ایک اور بحث آتی ہے کہ جی سارے نماز روزہ تو کر رہے ہیں، آپ جو نہیں کر رہے اس کا مطلب ہے آپ سمجھتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہے؟ نہیں میاں، یہ بات نہیں ہے، نزاکت سمجھو۔ اس حیات میں فرصت ہے قرب الہی کی۔ اب دن کو دیکھ لو، اپنی مصروفیت کو دیکھ لو، ارننگ ٹائم کو دیکھ لو، کہ یہ زندگی جس میں اور آپ اپنی زندگی کے حصے پورے کر رہے ہیں، یہ ارننگ ٹائم ہے۔ کس حصے کا؟ قرب الہی کا۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کو یہ وقت ہے، یہ فرصت ہے۔ یوم الست کو کسی کے پاس فرصت تھی؟ ماں کے پیٹ میں کسی کے پاس فرصت تھی کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرتا؟ قبر میں، لحد میں، زمین کی آغوش میں چلا جائے گا، وہاں فرصت ہوگی؟ روز معاشر ہوگی، پل صراط پر کھڑا ہو کر کہے گا کہ نہیں میں قرب الہی کے لیے 2 سجدے کر لوں؟ یہ وقت ہے جس میں اور آپ زندگی بسر کر۔ جب اس وقت کے قیمتی ہونے کی اور قرب الہی کی اہمیت اور اپنی مقصد حیات ہونے کی سمجھ آئے گی تو ہم ڈھونڈیں گے جو ذریعہ ملے مجھے اور اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، مجھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی تعلق نصیب ہو جائے۔ یہ زندگی کے حصے ہیں جسے ہم عمومی طور پر کہہ رہے دیتے ہیں کہ بہت اچھا وقت گزر رہا ہے، یہ وقت گزارنے کو نہیں، محض گزارنا اپنے آپ سے زیادتی ہوگی۔ اس وقت میں اللہ کا قرب اور اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظمت دے گا، اور کوئی بات نہیں عظمت دے گی۔ ضرور دنیا کے معاملات میں، کاموں میں، کاروبار میں، جہاز میں حصہ لیں، یہ سبب ہیں، یہ مقصود نہیں۔
اچھا کھانا اچھا پہننا منع نہیں ہے، لیکن یہ مقصود ٹھہر جائے تو پھر درست نہیں ہے۔ اسی طرح جب ہم ذکر پر آتے ہیں تو میں کہہ دوں جیسے میں ذکر کر رہا ہوں فقط یہی ذکر ہے، تو پھر اس پر بھی فقہ کا اطلاق آ جائے گا۔ ذرائع کے طور پر لے لوں تو اور بات، ذکر اللہ کا نام تو کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام سمجھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں وہ کردار عطا فرمائے جو امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتفاق کا سبب ہو۔ اللہ کریم ہمیں وہ کردار عطا فرمائے جو واپس ہمارے اپنے ملک میں ایسا حصہ ہم ادا کر سکیں کہ وہاں بہتری ہو، وہاں مثبت کردار کی ضرورت ہر جگہ پر ہے، اور ہم ساری قوم بیٹھ کر دیکھتے ہیں کوئی آئے گا تو بہتری کر دے گا، رہتے ہم ہیں، خرابیاں ہم کریں تو بہتری کون آ کر دے۔ اور جب بندے کے معاملات درست نہ ہوں نا، ان پر عادل حکمران نہیں آتے۔ یہ فیصلے ہیں قرآن و حدیث میں، جیسا ہوگا ایسے اس کے حکمران ہوں۔ تو اللہ کریم سے توفیقی عمل طلب کرتے ہوئے اپنے حصے کا کردار جہاں کوئی ہے اسے اختیار کرنا۔ آپ بعمل مسلمان کا کردار اٹھا کر دیکھ لیں، اسے دنیا کے کسی معاشرے میں لے جائیں، اس معاشرے میں چاہے غیر مسلم معاشرہ ہو، اس غیر مسلم معاشرے کو بھی اس مسلمان سے سکھ ہوگا، دکھ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ کسی کا برا تو اللہ نے نہیں سکھایا، نہیں فرمایا، اللہ کے حبیب نے تو نہیں سکھایا۔ خوبصورت کردار دین اسلام کے پھیلنے کا سبب ہے، لیکن یہ کردار تب ہوتا ہے جب اپنی ذات، اپنی میں، اپنی پسند و ناپسند معاملات میں نہ ڈالی جائے، پسند اللہ کے حبیب کی ہو، اصول وہ ہوں جو اللہ نے فرمائے، پھر جھگڑے نہیں رہتے۔ تو ہم امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم تقسیم در تقسیم، تقسیم در تقسیم، اور جتنی کوشش ہم ایک دوسرے کو زیر کرنے کے لیے کرتے ہیں، اتنا اللہ توفیق دے ہم حق بیان کرنے کے لیے کریں تو کتنی مخلوق کا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو اس مسجد کے قائم کرنے والوں کو، اس کو چلانے والوں کو توفیق دے۔ کیا یہ ہو نہیں گیا کہ فلاں مسجد کس کی ہے اور فلاں مسجد کس کی ہے؟ اللہ تو فرماتا ہے مساجد للہ، تو ہم کہاں تک چلے گئے؟ تو اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ہمارا تعلق جیسے تعارف فرما رہے تھے ہمارے دوست، سلسلہ نقشبندیہ ویسیہ سے ہے، اور میں اپنی پوری کوشش اور کمزوریوں خطاؤں کے باوجود پوری کوشش ہوتی تھی کہ میں مخلوق کو اپنے شیخ سے آشنائی تک لے جاؤں، انہیں پہنچاؤں کہ ہاں یہاں آؤ اللہ اللہ سیکھو۔ اور ہمہ وقت یہ کوشش ہوتی تھی کہ حکم کی تعمیل ہو۔ الحمدللہ آپ کا ہر حکم قرآن و سنت کے تحت رہا، الحمدللہ۔ نہیں سمجھ آتی کہ اب میں وہ الفاظ بولنے والا کہ آؤ تمہیں میں اپنے شیخ کے پاس لے جاؤں جہاں سے تمہیں اللہ اللہ سکھاؤں، اس کی اب حالات یہ ہیں کہ آؤ تمہیں میں سکھاتا ہوں، میرے شیخ کا حکم ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا میں یہ الفاظ کیسے بولوں، میرے پاس کوئی اس کیفیت کو بیان کرنے کے لفظ نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے احباب گرامی، وہ وقت نہیں رہا، یہ وقت بھی نہیں رہے گا۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے۔ سلسلہ عالیہ کا جو ذکر کا پہلا سبق ہے وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ جو احباب یہاں تشریف رکھتے ہیں، جنہوں نے یہ طریقہ پہلے نہیں دیکھا یا سنا یا ہمارے دوست ان تک نہیں پہنچا سکے، ان کو میں فقط اتنا عرض کروں گا، خالص نیت سے قرب الہی کو مقصد رکھتے ہوئے اپنے قلبی ذکر کو اختیار کیجیے گا، بھلے 5 سے 10 منٹ کر لیں، کوشش کیجیے گا کہ متواتر ہو، دن مس نہ ہو۔ آپ کو چند دنوں کے اندر اپنی ایمانی کیفیت بتا دے گی کہ اللہ اللہ کے نام سے کیا برکات نصیب ہوتی ہے۔ جو جہاں کھڑا ہے یہ وہ فکرہ ہے کہ میں اسے
پبلکلی بھی کہتا ہوں، میں اسے ریٹن بھی دے سکتا ہوں، کہیں کسی جگہ کھڑے ہو کر اس دعوے حق کو میں بلند کر سکتا ہوں کہ جو جہاں کھڑا ہے اللہ اللہ شروع کرے، وہاں سے اسے اور قرآن و سنت کے تحت اخلاص سے عمل کی توفیق ہوگی۔ میرے بیان میں مجھے شک ہو سکتا ہے، میری آواز میں مجھے شک ہو سکتا ہے، اللہ اللہ کے نتائج میں مجھے کوئی شک نہیں۔ تو اللہ وہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم تجربوں میں نہ پڑیں کہ وہی مولوی صاحب کہہ رہے تھے اس کا تجربہ کرتے ہیں، یہ کیا کہہ رہے، میرے تجربوں میں نہ سیکھنا۔ قرب الہی کی نیت سے سیکھنا سہل بھی ہوگا، آسان بھی ہوگا، نتائج بھی آپ دیکھو گے۔ اس سے آگے پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ جب کسی کا اپنا اندر بول جائے کہ ہاں اللہ اللہ سے کیا سکھ آتا ہے، کیا ایمان کی چاشنی محسوس ہوتی ہے، اگر میں جھوٹ بول دوں تو میرے اندر دستک شروع ہو جاتی ہے، میاں کیا کر رہے ہو، جھوٹ بولا ہے تو نے، غلطی کی ہے تو نے، اپنے اندر ترازو سجنا شروع ہو جائے تو پھر کسی کے کہنے کی تو ضرورت رہتی نہیں۔ پھر ان کے حصول کے طور پر کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ما فوق الفطرت باتیں سنیں جی، میں کہوں ہاں جی آپ ذکر کریں گے جی تو آپ پانی پر چل لیں گے، میں کہوں جی آپ لطائف کریں گے تو آپ فضاؤں میں اڑیں گے، نہیں میاں یہ تو بڑی عام سی باتیں ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں ذکر کرو، تم قرآن و سنت کے مطابق چلو گے، اس سے بڑی اور کیا بات، اس کے مطابق چل رہے ہو اور توفیق محسوس ہوگی اور خلوص محسوس ہوگا، اس کے اندر ترقی ہے اور اتنی ترقی ہے کہ اس کی انتہا نہیں ہو سکتی، قرب الہی کی انتہا نہیں۔ تو اللہ کریم مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ طریقہ ذکر عرض کرتا ہوں، پہلا سبق جو ہے اسے لطیفہ قلب کہتے ہیں۔ قلب وہ جگہ ہے جو کیفیات کا بسیرا ہے۔ طریقہ ذکر یہ ہے، جو طریقہ ہے اسے یاد رکھیے گا، یہ مینز کے طور پر ہے، یہ ذریعہ ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ ذکر کیا ہے؟ اللہ کا نام، ذاتی نام اللہ۔ تو طریقے سے اور جب سانس سے اس سے کیا جاتا ہے تو توجہ نصیب ہوتی ہے، گرد و پیش کی طرف توجہ کم ہوتی ہے تو ذکر کی طرف زیادہ ہوتی ہے۔ تو ذکر جو ہے وہ اللہ کے نام کا۔ تو طریقہ یہ ہے، کچھ تسبیحات ہیں میں ابھی آپ کے سامنے پڑھوں گا، وہ پڑھ کے آنکھیں بند، منہ بند، قبلہ رخ بیٹھ کر متوجہ اللہ ہو کر پورا دھیان اپنے دل پر کرتے ہوئے یہ خیال کیا جائے کہ جب سانس اندر آئے تو لفظ اللہ سانس کے ساتھ اندر آئے اور دل کی گہرائیوں میں اترتی جائے، جب سانس خارج کریں تو خیال کریں لفظ ہو باہر آئے اور دل کی پر آ کر باہر سے ایسی ضرب کرے، چوٹ کرے۔ یہ دیکھیں اس طرح، یہ انہیل اللہ، ایکزیل ہو، اور کسی بحث، کسی تکرار، کسی ضرورت نہیں ہے۔ سانسیں ہیں، لینی ہیں، کچھ نہ کچھ سوچنا ہے۔ اگر سانسیں لینی بھی ہیں اور کچھ نہ کچھ سوچنا ہے اور اس کچھ نہ کچھ سوچنے کی جگہ اللہ کا نام سوچ لیں گے تو وہ کتنا اعلیٰ ہو۔ پھر اس کے نتائج، جب بندے کے پاس فقہی درجہ وہ نہ ہو کہ قرآن و سنت کی بحث کو سمجھ سکے تو اسے بائی پارٹس دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں سانس کا لینا ایک حصہ ہے اور دوسرا حصہ اللہ کا نام لینا۔ ان دونوں میں کیا فقہ کہے گی کہ سانس نہ لو، اپنے خیالات میں اللہ کا نام نہ سوچو، ایسی کوئی بات۔ دونوں حصے جو ذکر کے ہیں ان پر کوئی فقہی ایسی بحث نہیں آتی۔ مقصود رضائے باری تعالیٰ ہو، رذائل دور کرنا مقصود ہو، نفسانی خواہشات دور کرنا مقصود ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو، وہ قرب الہی درکار ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دے، آپ کے اتباع کی طرف رغبت دے، ان فکروں کو لکھ کر دنیا کے کسی اپنے بڑے سے بڑے مفتی صاحب کے پاس بھیج دو، وہ کہے گا بیٹا اسی کے تحت کرنا تو اچھا ہے۔ اطلاق تب آتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں یہی طریقہ ذکر ہے، جیسے میں کہوں ایسے ہی طریقہ ذکر ہے، پھر فقہی اطلاق آتے ہیں جب ہم اپنی ذات اس میں ڈالتے ہیں۔ تو اب اپنی ذات نہ ڈالیں تو یہ وہ طریقے ہیں جو خلوص دیتے ہیں، شیطان کے وسوسوں کو دور کرتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے کہ جب اللہ کی یاد سے بیگانہ ہو جاتے ہو تو پھر شیطان تمہارے دلوں میں سونڈ ڈالتا ہے، وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ اللہ کی یاد شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ تو جب آپ لطیفہ قلب کی بات کرتے ہیں تو طریقہ میں نے عرض کیا، تو چند سانسیں اللہ کے نام کی سانس سے مزین کر کے اپنے قلب میں اللہ کا ذکر کر لیں، اور اسے اگر کوشش کیجئے گا، خوبصورت وقت تو ہے تہجد کا اور مغرب کے بعد، کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے، اور اسے کچھ وقت اختیار کیجئے گا۔ یہ معمولات زندگی میں، مزاج میں
اور آپ کی اپنی ریئیکشنز میں بھی ٹھہراؤ دے دیتا ہے. لیکن عبادات اگر اس لیے کی جائیں کہ مجھے دنیا کے سکون ملے تو وہ بندہ مقصد سے ہٹ جاتا ہے. خالص اللہ کی رضا کے لیے عبادات اختیار کرنا نصیب ہو، الحمدللہ یہ بہت بڑی بات. اس کے بعد اجتماعی دعا ہوگی. جتنی دیر میں یہاں ہوں، کوئی دوست مجھ سے پوچھنا چاہے، کوئی مشورہ کرنا چاہے، میری رہنمائی کرنا چاہے، میں حاضر. تو میرے ساتھ جو کلمات میں پڑھوں گا جی پڑھیے گا.